بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید ویورز، آج پھر آپ کے لیے ایک اور سبق آموز سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل اردو سٹوری پلس سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ملتی رہے۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ بچپن سے ہی امی نے یہی تربیت دی تھی کہ بڑوں کے سامنے نہیں بولنا، جہاں تک ہو سکے صبر سے کام لینا۔ شادی ہوئی تو یہ نصیحت یاد رہی، ساس جو کہتی چپ سن لیتی، کبھی ان کو جواب نہ دیا۔ میری اس صبر بھری عادت نے بالآخر ان کا دل جیت لیا۔ جب تک وہ زندہ رہیں میرا دفاع کرتی رہیں۔ ان کی وفات کے بعد میں بے آسرا ہو گئی، کیونکہ میری سب سے بڑی خیر خواہ اس دنیا میں نہ رہی تھی۔ زہیب غصے کے تیز تھے، بات بات پر بے عزتی کر دیا کرتے، تب ساس ان کو روکتی تھی، ان کو لگام دیا کرتی تھی۔ اب زہیب کو بھلا کس کا ڈر تھا؟ مرد جب خواہ مخواہ اپنی نیک سیرت بیوی سے جھگڑے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ بد عادت کا شکار ہے۔ وہ بری صحبت میں پڑ چکے تھے، کیونکہ سسر صاحب عرصہ قبل وفات پا چکے تھے، بڑا بھائی کوئی تھا نہیں، یہ آپ اپنے سربراہ تھے۔ من مانی کرنے کو باپ کافی جائیداد چھوڑ کے گیا تھا، یہ دولت وراثت میں ملی تھی۔ زہیب نے اپنی محنت سے نہیں کمائی تھی۔ دولت دیکھ کر برے دوستوں نے انہیں گھیر لیا، بری سوسائٹی کی طرف لے گئے۔ زہیب نے والدہ کی وفات کے بعد ساری حدیں پار کر ڈالی۔ پہلے کبھی کبھار گھر سے غائب ہوتے، اب سارا دن ساری رات باہر رہنے لگے۔ جب آتے آنکھیں سرخ اور موڈ خراب ہوتا۔ میں ڈر کی وجہ سے کوئی سوال نہ کرتی کہ کچھ پوچھوں گی تو چلانے لگیں گے، اور ان کا یوں چلانا مجھے بہت برا لگتا تھا۔ ایک روز ان کے دوست کی بیوی آئی۔ اس نے بتایا کہ بھابھی آپ کے شوہر نے ایک فحاشہ عورت سے دوستی کر رکھی ہے، دن رات اسی کے پاس ہوتے ہیں، خوب دولت لٹا رہے ہیں۔ اپنے والد یا کسی بزرگ سے کہیے ان کو روک لیں، ورنہ برباد ہو جائیں گے۔ اس خاتون کی یہ بات سن کر کلیجہ منہ کو آنے لگا۔ میں نے اس سے درخواست کی، بھابھی آپ ہی اپنے شوہر کو کہیں کہ زہیب کو اس بری راہ سے ہٹوا لیں۔ وہ توبہ کرنے لگی۔ بھائی میرے شوہر نے بہت سمجھایا ہے، یہ ان کی نہیں سنتے، آپ اپنے میکے والوں کو کہیں کہ وہ مداخلت کریں۔ ذکیہ تو یہ کہہ کر چلی گئی، لیکن میرا چین سکھ سب لٹ گیا۔ پہلے کیا کم پریشان تھی کہ اس نئے انکشاف نے بے جان سا کر دیا۔ والدین غریب تھے اور انتہائی شریف لوگ تھے، وہ زہیب کے مزاج کو سمجھتے تھے، تب ہی داماد کے منہ کو نہیں آنا چاہتے تھے کہ اس آدمی کی اپنی کوئی عزت نہیں ہے تو یہ دوسروں کی عزت کا کیا خیال کرے گا۔ ابو جانتے تھے کہ زہیب سے باز پرس کی تو یہ سخت مزاج اور جھگڑالو آدمی ہے، بات طلاق تک جا پہنچے گی۔ بیٹی کو طلاق نہیں دلوانا چاہتے تھے، لہٰذا سب کچھ جان کر بھی چپ ہو گئے۔ ماں ہر دم یہی کہتی تھی کہ خدا تمہیں اولاد دے دے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بیوی شوہر کا رشتہ پکا اسی وقت ہوتا ہے جب اولاد ہو جاتی ہے۔ روز و شب یہی تناؤ اور بے کیفی میں گزرے جا رہے تھے۔ سوچتی تھی کہ آخر اس زندگی کا کیا مقصد ہے۔ شوہر کی طرف سے کوئی خوشی حاصل نہیں ہوئی اور اولاد کی خوشی بھی میرے رب کو منظور نہیں۔ ایک روز میں سبزی کاٹ رہی تھی کہ دل برا ہونے لگا اور مجھ کو چکر سا آ گیا۔ پاس ہی زہیب کی پھپھی بیٹھی تھی۔ انہوں نے جو میرے چہرے کی رنگت اٹھتی دیکھی تو مجھ کو شانوں سے پکڑ کر پلنگ پر لٹا دیا۔ تھوڑی دیر جی گھبراتا رہا، پھر پنکھے کی ٹھنڈی ہوا میں نیند آ گئی۔ دن کو زہیب گھر نہیں آئے تھے، اس روز نہ جانے وہ کیسے آ گئے۔ ساتھ دوست بھی تھے، یہ ان کو کھانا کھلانے لائے تھے۔ مجھ کو آواز دی لیکن جواب نہ ملا۔ فوراً طیش میں آ کر چلانے لگے۔ تب ہی پھپھی نے کہا، ارے میاں چلاتے کیوں ہو؟ بہو کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اندر جا کر سو گئی ہے۔ زہیب کمرے میں آئے، میں بے خبر سو رہی تھی۔ طبیعت کی خرابی کے باعث کھانا نہ پکا سکی تھی۔ انہوں نے بری طرح مجھے جھنجھوڑ کر کہا، نازیہ اٹھو، کیا مر گئی ہو؟ یہ کون سا سونے کا وقت ہے؟ یوں کوئی عورت دن کو سوتی ہے؟ اب میں مہمانوں کو کیا منہ دکھاؤں؟ جب انسان گہری نیند میں ہو اور کوئی سر پر یوں چلانے لگے تو آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ میں بھی خوف سے چیخ پڑی۔ یہ خوف کا رد عمل تھا کہ زہیب سمجھے کہ میں ان کی شان میں گستاخی کی مرتکب ہو گئی ہوں۔ بس انہوں نے بے تحاشا مجھے مارنا شروع کر دیا، مکے اور لاتیں مارنے لگے تو پھپھی دوڑ کر اندر آئیں۔ وہ مجھے چھڑانے لگی۔ ہے زہیب، یہ کیا غضب کر رہے ہو؟ کیوں مار دے رہے ہو اس بیچاری کو؟ دوستوں نے جو گھر کے اندر شور سنا تو وہ واپس چلے گئے کہ ہماری وجہ سے اس عورت کی پٹائی ہو رہی ہے۔ پھپھی نے پڑوس میں جا کر میرے والد کو فون کیا کہ آ کر بیٹی کی خبر لو، اس کی ایسی حالت ہے اور وہ اس کو مارے جا رہا ہے۔
आधे घंटे में वालिद साहब मेरे घर पहुंचे। तब तक वो मुझको मार पीट कर जा चुके थे। वालिद साहब को फुप्पी ने कहा कि इसको अपने घर ले जाओ, ये उम्मीद से है, कहीं ऐसा ना हो कि दीवाने ज़ुहैब के हाथों लेने के देने पड़ जाएं। मैं वालिद साहब के हमरा मैके आ गई। वालिद ने फिर भी तहम्मुल से काम लिया और ज़ुहैब से कोई ऐसी वैसी बात न कही। लेकिन मेरे शोहर न जाने क्या चाहते थे। इन्होंने बढ़ाते बढ़ाते बात तलाक तक पहुंचा दी। अब्बू गरीब ज़रूर थे, लेकिन सीने में बाप का दिल तो रखते थे। मेरे बदन पर नील पड़े हुए थे। अम्मा रोती जाती थी और गर्म पत्थर को कपड़े में लपेट कर मेरी टकोर कर रही थी। जुल्म की एक हद होती है। माँ बाप से मेरा दुख देखा ना जाता था। मैंने शोहर के घर जाने का नाम ना लिया। अब इधर मेरे वालदैन भी सुलाना चाहते थे, उधर ज़ुहैब बुरे माहौल का रसिया होकर मुझको भुला चुका था। मेरी बेटी ने अपने नाना के घर जन्म लिया। 2 साल तक इंतज़ार किया, ज़ुहैब बेटी को देखने ना आया। अब्बू ने भी नन्ही आयशा को वहाँ न भेजा। डर था कि मुझको दुख देने के लिए इसे रोक न ले। लेकिन वो आज़ाद तबीयत मर्द था जिसके लिए बीवी एक जंजाल होती है कि इनको अपने रोज़ व शब बाहर के मशगलों में बसर करने होते हैं। आयशा 5 बरस की हो गई। अब्बू बीमार पड़ गए। इनको मेरी और नवासी की फ़िक्र सताने लगी। अपने एक दोस्त से जिक्र किया। इनका बेटा अमेरिका से पढ़कर आया था और अब वो एक कामयाब बैंकर था। अंकल रहीम ने अब्बू को कहा, अब्दुल्ला निहायत अच्छा इंसान है, इसमें कोई ख़राबी नहीं, बस एक बार गलती हुई। इन्होंने वहाँ एक गैर मुल्की लड़की से शादी कर ली जो कामयाब ना हुई और ये तलाक देकर आ गए। अब्बू ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुमको जानता हूँ, अब्दुल्ला को नहीं। अगर वाकई इससे गलती हुई है और वो अच्छा इंसान है जैसा तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात का यकीन करता हूँ। वो वाकई अच्छा इंसान था। अब्बू ने ब्याह कर सुख का सांस लिया। शुरू में दिल में वसवसे थे, ख़ास तौर पर अपनी बेटी के लिए मैं परेशान थी। पता नहीं ये शख्स इसको रखेगा या नहीं, क्योंकि औरत औलाद के बग़ैर अधूरी होती है। आयशा अम्मी के पास थी और अब्दुल्ला मुझे रोज़ इससे मिलाने लाते थे। एक दिन कहने लगे, तुम बच्ची के बग़ैर और वो तुम्हारे बग़ैर नहीं रह सकती, तो फिर क्यों इसको खुद से दूर रखा हुआ है? घर ले आओ, वो एक प्यारी सी बच्ची है। हम पर कोई बोझ नहीं कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। मैं इसे बाप का प्यार दूंगा। डरते डरते आयशा को साथ ले आई। इसको समझा दिया था कि बेटी यहाँ समझदारी से रहना, ज़िद वगैरह मत करना, वरना माँ से जुदा रहना होगा। कम सिनी के बावजूद वो समझदार थी। मेरी बात समझ गई। वो ये भी जानती थी कि इसका बाप अब्दुल्ला नहीं, अगरचे अपने हकीकी बाप से वो कभी ना मिली थी, लेकिन हमारे मुंह से अक्सर ज़ुहैब का जिक्र इसने सुना था। आयशा के इस तरह के रख रखाव ने काम किया कि अब्दुल्ला का दिल मोह लिया। वो इसको एक बाप की तरह प्यार करने लगे, इसका बहुत ख्याल रखते थे। वाकई वो एक फ़रिश्ता सीरत इंसान थे। मैं भी इनका बेहद ख्याल रखती और खिदमत गुजारी में कोई कमी न लाती थी ताकि वो खुश रहें, मेरी बेटी से और ज़्यादा प्यार करें। जब आयशा 6 बरस की हो गई, मैंने इसको स्कूल में दाखिल करवा दिया। अक्सर मैं इसे स्कूल लेने जाती थी। अब्दुल्ला सुबह ऑफिस जाते वक्त इसे छोड़ जाते। यूँ वक्त एक टगर पर गुजरता जा रहा था। आयशा बहुत होनहार बच्ची थी। वो तालीमी मैदान में नंबर 1 थी। हर साल पोजीशन लेती और पहला इनाम इसी को मिलता था। अब्दुल्ला बेटी की तालीमी हालत से बहुत खुश और मुतमईन थे। कहते थे कि ये FSC कर लेगी तो मैं इसका दाखिला मेडिकल कॉलेज में करवा दूंगा, हम इसे डॉक्टर बनाएंगे। जिन दिनों वो 9वीं में थी, मैं बीमार पड़ गई। तब अब्दुल्ला ही आयशा को स्कूल छोड़ने और लेने जाते थे। एक रोज़ छुट्टी के वक्त वो गए तो आयशा इनको ना मिली। इसकी सहेली ने बताया कि अभी अभी आयशा के अब्बू ज़ुहैब आए थे और वो इसको लेकर चले गए। अब्दुल्ला ने जब घर आकर बताया, मुझे अपने कानों पर यकीन ना आया, क्योंकि अव्वल तो आयशा अपने हकीकी बाप को पहचानती ना थी। अगर पहचान भी लेती तब भी वो इनके साथ कभी ना जाती। वो एक समझदार लड़की थी, छोटी बच्ची ना थी कि किसी के बहलावे में आ जाती। मैं रोने लगी। अब्दुल्ला भी बहुत परेशान थे। अब्बू को जाकर बताया। ज़ुहैब से इन्होंने जब राब्ता किया तो इसने बताया कि हाँ, आयशा मेरे पास है, मैं इसको स्कूल से घर ले आया था, अब वो मेरे पास ही रहेगी। वो यहाँ बहुत खुश है, इसका ख्याल आप लोग छोड़ दें। अब्बू ने कहा कि आप हमारी आयशा से बात करवा दें, अगर वो अपनी ज़ुबान से ये सब कह देगी तो आप इसे रख सकते हैं। ज़ुहैब ने आयशा से नाना की बात करा दी। अब्बू ने पूछा, आयशा बेटी, क्या तुम अपनी खुशी से गई हो या ज़ुहैब ने तुम्हें मजबूर किया?
وہ بولی نانا ابو میں اپنی خوشی اور مرضی سے ابو کے پاس آ گئی ہوں، مجھ کو کسی نے مجبور نہیں کیا۔ بیٹی تم کو اپنی امی کے گھر کوئی تکلیف تھی؟ نہیں نانا ابو مجھے وہاں کوئی تکلیف نہیں تھی۔ پھر تم کیوں چلی آئی اپنی ماں کو چھوڑ کر؟ اس لیے نانا ابو کہ وہ میرے ستیلے پاپا کا گھر ہے، میں اپنے ستیلے پاپا کے پاس نہیں رہنا چاہتی۔ کیا عبداللہ سے تم کو کوئی شکایت تھی؟ ان سے مجھے کوئی شکایت نہیں تھی، لیکن وہ میرے سگے باپ تو نہیں ہیں، میں اپنے ستیلے باپ کے گھر نہیں رہنا چاہتی، اپنے سگے باپ کے گھر رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے دوبارہ اس بات کو دہرا دیا تھا۔ حیرت یہ تھی کہ تمام عرصہ وہ اپنے حقیقی باپ کی برائی سنتی رہی تھی، پھر بھی اس کے دل میں اس شخص کے لیے جگہ اور عزت تھی جس نے کبھی اس کی خیریت تک نہ پوچھی تھی، جس نے اب تک اس کو دیکھا نہ تھا، پرورش کا خرچہ دینا تو دور کی بات، اس کی خیر خیریت بھی کبھی نہ پوچھی تھی۔ وہ اب اچانک وارث اور مالک بن گیا تھا، اور 15 برس تک جس ماں نے اس لڑکی کو پالا پوسا، پروان چڑھایا، لکھایا پڑھایا، پل بھر میں وہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی۔ عائشہ نے باپ کے پاس جاتے ہی مجھ سے رابطے ختم کر دیے، میں فون بھی کرتی تو ٹھیک طرح سے بات نہ کرتی، مختصر ہاں ہوں کے جواب دے کر فون رکھ دیتی۔ سچ کہا ہے بزرگوں نے، جیسا رگوں میں خون ہوتا ہے انسان ویسا ہی نکلتا ہے۔ عائشہ کی رگوں میں بھی ایک بے وفا باپ کا خون تھا، وہ سخت دل اور سخت مزاج تھا، تبھی وہ بھی بے وفا نکلی اور ماں کے لیے اپنے دل کو سخت کر لیا۔ عائشہ نے وہ اسکول چھوڑ دیا تھا جہاں پڑھتی تھی، سہیب نے اس کو ایک دوسرے اسکول میں داخل کروا دیا، وہ ستیلی ماں کے پاس رہنے لگی۔ میری زندگی تو ویران ہو گئی تھی۔ عبداللہ سے اللہ نے مجھے صاحب اولاد نہ کیا، عائشہ کے بغیر جینا لگتا تھا، ہر وقت پریشان رہنے لگی، بیٹی کی یاد کلیجہ نوچنے لگی، میں غم زدہ رہنے لگی، بار بار اسے فون کرتی۔ ایک روز سہیب نے فون اٹھا لیا تو میں نے اس سے بات کی، سہیب میری بیٹی واپس کر دو، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، یہ میری بیٹی بھی ہے، میں بھی اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ حقیقت مت بھولو۔ جواب ملا، 15 برس تک تم کو اس کی یاد نہیں آئی، کبھی اس سے ملنے نہیں آئے، کوئی خبر نہ لی، اب اچانک کیسے تمہیں اپنی بیٹی کی محبت ستانے لگی ہے؟ 15 برس تک تمہارے پاس رہی اور میں اس کی یاد میں بے چین رہا، اتنے عرصے تمہارے ساتھ رہی ہے وہ، اب 15 برس میرے پاس رہنے دو، تم کیوں اس قدر شفاق ہو؟ میں رونے لگی۔ شاید تم کو علم نہیں، جب یہ 7ویں میں تھی تب ہی سے عائشہ کے ساتھ میرا رابطہ ہے، جس اسکول میں یہ پڑھتی تھی اس کی ایک ٹیچر میری کزن ہے، اس کے ذریعے ہم باپ بیٹی کا رابطہ ہوتا تھا، مگر عائشہ نے تم کو نہیں بتایا، اس نے انتہائی رازداری سے کام لیا، کیونکہ میں نے اسے منع کیا تھا کہ ماں کو مت بتانا، ورنہ تمہاری ماں تم کو مجھ سے کبھی نہ ملنے دے گی۔ سہیب کے منہ سے یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور آنکھوں تلے اندھیرا چھانے لگا۔ تو کیا میری بیٹی اس قدر گہری تھی کہ اس نے مجھ کو ہوا بھی نہ لگنے دی کہ اپنے باپ کے ساتھ اس کے رابطے بھی ہیں؟ عائشہ کیا ایسی ہو سکتی ہے؟ مجھ کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا تھا۔ تب سہیب نے کہا، اگر یقین نہیں آتا تو اپنی بیٹی سے پوچھ لو، اگر یہ تمہارے پاس آنا چاہے تو میں ہرگز نہ روکوں گا، لیکن یہ خود نہیں آنا چاہتی، یہاں میرے پاس یہ بہت خوش ہے، میں تو اس کے بغیر مر جاؤں گی سہیب۔ اوہ اگر مر جاؤ گی تو پھر مت مرو، عبداللہ سے طلاق لے لو، بیٹی کی خاطر میں تم سے دوبارہ نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ اللہ کتنی کڑی شرط تھی بیٹی کے ساتھ رہنے کی، ایک اچھے انسان کو چھوڑ کر ایک برے انسان کے ساتھ رہنے کی مجھ کو قطعی آرزو نہ تھی، مگر بیٹی کے بغیر بھی موت دکھائی دیتی تھی، وہی میری زندگی میں امید کا ایک جلتا ہوا دیا تھی۔ سہیب نے ہر طرح سے مجھے قائل کرنے کی کوشش کی کہ بیٹیوں کو ہر قدم پر ماؤں کی ضرورت ہوتی ہے، تم طلاق لے کر واپس آ جاؤ، لیکن میں نے انکار کر دیا، دل پر پتھر رکھ لیا اور عائشہ کے بغیر ہی جینے کی ٹھان لی۔ سہیب کا کہنا تھا کہ اگر تم لوٹ آؤ تو میں اپنی موجودہ بیوی کو طلاق دینے کو بھی تیار ہوں۔ اف کس قدر بے رحم تھا وہ شخص۔ پھر اس نے مجھے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹی کو اس لیے لے کر گیا ہے کہ وہ اپنی جائیداد اس کے نام کر سکے۔ میں سہیب کی باتوں میں نہیں آئی کیونکہ مجھے اب اس شخص سے محبت نہ رہی تھی، مجھ کو اس کے پاس جانا گوارا نہ تھا، سوچ لیا تھا کہ عائشہ کے بغیر ہی جی لوں گی، شاید اس کی بہتری اسی میں ہو کہ وہ اپنے حقیقی باپ کے پاس رہے۔ میرا دل بہت اداس رہتا تھا یہ سوچ کر کہ میری بیٹی نے مجھ سے بے وفائی کی ہے،
अब्बू और अब्दुल्ला ने समझाया कि वो बच्ची है। बाप ने बहलाया फुसलाया तो इसकी बातों में आ गई। बच्चियां ना समझ और जज्बाती होती हैं। तुम तो माँ हो और माँ का दिल बड़ा होता है। आयशा के लिए रंजीदा ना हुआ करो, इसको माफ़ कर दो। हर वक्त इसके लिए दुआ किया करो ताकि वो ज़िंदगी की हर आजमाइश में कामयाब हो। माँ की दुआएं अर्श तक जाती हैं। आयशा को मेरे पास से गए हुए आज 10 बरस बीत चुके हैं। अब तो इसकी शादी भी हो चुकी है और वो अपने घर में खुश है। खुदा इसे खुश रखे। इसकी शादी पर ज़ुहैब ने मुझे दावत दी थी, लेकिन मैं नहीं गई। अब्दुल्ला को जज्बाती सदमा ना देना चाहती थी। अब अब्दुल्ला का भी इंतकाल हो चुका है। मैं हूँ और मेरी तन्हाइयाँ हैं। अम्मी जान के पास रहती हूँ। वो बूढ़ी हो गई हैं। इनको देखभाल के लिए मेरी ज़रूरत थी। अब्बू वफ़ात पा चुके हैं। भाई बीवियों को लेकर अलहदा हो गए हैं। अम्मी कहती हैं बेटी, बुढ़ापे में बेटियां ही माँओं का साथ देती हैं। इनको संभालती हूँ। शुक्र है तुम हो जो मेरा ख्याल रखती हो, वरना मैं किस कदर बेबस थी। और मैं सोचती हूँ कि मेरी माँ को तो बेटी ने संभाल लिया, जब मैं बूढ़ी हो जाऊँगी तो तब मुझे कौन संभालेगा। आयशा के अलावा तो मेरी कोई औलाद भी नहीं और मेरी आयशा बेवफा निकली। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।